ذہنی سکون کیسے حاصل کریں؟ ذہنی دباؤ عصر حاضر کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ سب امیر و غریب اس سے دوچار ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 تک ذہنی دباؤ دنیا میں بیماریوں کی دوسری بڑی وجہ بن جائے گا۔ ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے بہت سے حل تجویز کیے گئے ہیں، لیکن سب کے سب غیر مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ شاید یہ حل عارضی سکون فراہم کرتے ہیں، لیکن مستقل مسائل سے چھٹکارا دلانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اکثر ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے، لیکن مراقبہ میں مرکز نگاہ دل ہوتا ہے، جبکہ جدید سائنسی دور نے اس علاج کو رد کر دیا ہے۔ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ دل تو محض ایک عضو ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے۔ دباؤ ایک ذہنی مسئلہ ہے۔ یہ دماغ ہی ہے جو دل کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل کی دماغ پر دسترس نہیں ہے۔ ذہنی دباؤ ایک غیر مادی، جبکہ دل ایک مادی وجود ہے۔ کیسے ایک مادی عضو ایک غیر مادی مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ مزید ہم اکثر دماغی تناؤ کو روکنے کے لیے فزیکل تکنیک کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن ان فزیکل تکنیک کی رسائی جسم تک محدود ہوتی ہے۔ ان کا اثر دماغ تک نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیسے یہ فزیکل تکنیک دماغی الجھن کو سلجھا سکتی ہے؟ ذہنی دباؤ حقیقت کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم حقیقت کو قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت سے انحراف مسائل کو پیدا کرتا ہے اور حقیقت کا اعتراف مسائل کو حل کرتا ہے۔ ہماری دنیا آزادی، مقابلے، چیلنجز اور مفادات کے ٹکراؤ کی دنیا ہے۔ یہ انسانی فطرت مسائل پیدا کرنے کا باعث ہے۔ کوئی بھی انسان اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ذہنی دباؤ سے نجات کا صرف ایک فارمولہ ہے۔ دباؤ کو بجائے ختم کرنے کے اسے مینج کرنے کا فن سیکھا جائے۔ انسان کاروبار میں نقصان کی وجہ سے افسردہ ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر امتیازی سلوک کا احساس جنم لے سکتا ہے۔ مثلا اگر وہ انتخابات میں ہار جاتا ہے، یا محبت کی شادی نفرت کے بندھن میں بدل جاتی ہے، یا اس کے لیے تنقید رنجیدگی کا باعث ہوتی ہے، تو وہ مایوس اور دل برداشتہ ہو جائے گا۔ ان تمام معاملات میں انسان حقیقی وجوہات سے عدم واقفیت کی بنا پر منفی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے نقصان اور ناچاکی کے اسباب کو دوسرے اشخاص کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اپنی تمام پریشانیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے، اور یہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ یہ ساری ناپسندیدہ صورتحال قوانین فطرت کے تحت ہیں۔ آپ اپنی تمام پریشانیوں اور مسائل کو خالق کائنات کے بنائے ہوئے فطری قوانین سے منسوب کر دیں، تو آپ کا یہ عمل آپ کے اندر منفی سوچ کو پیدا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن جب آپ اپنے مسائل کسی انسان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ منفی تفکیری عمل کا باعث بن جاتا ہے۔ قانون فطرت آپ کا حریف نہیں ہے، جبکہ دوسرا شخص مفادات میں آپ کا مد مقابل ہے۔ اگر آپ دوسرے شخص کو، جو کہ آپ کے مد مقابل ہے، اپنی پریشانیوں کا قصوروار ٹھہرائیں، تو آپ کا یہ عمل لازماً منفی سوچ کو ہوا دے گا اور ناراضی کا باعث ہوگا۔ لیکن جب آپ اپنی ناکامیوں کی وجوہات کو قوانین فطرت سے وابستہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا محاسبہ کرنے کا باعث ہوگا، کیونکہ فطرت کے قوانین آپ کے حریف نہیں ہیں۔ ان کا اطلاق سب پر یکساں ہوتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کے خلاف مبنی سوچ کے بجائے فطرت پر مبنی سوچ کو اپنائیں گے، تو آپ دانائی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے وہ سب میری بہتری کے لیے ہوا ہے۔ ان واقعات کے ظہور کا مقصد میرے دماغ کو بیدار کرنا
اور میری تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشنا تھا، اور آپ کا یہ زاویہ نظر پر مبنی سوچ کو ترقی دینے، کام کرنے کی ترغیب کو توانا کرنے، اپنی غلطی کا احساس کرنے اور اپنے منصوبے کو دوبارہ درست خطوط پر استوار کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ جب آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کا دماغ ایک خودکار نظام کے تحت خود بخود منفی سوچ کو مثبت میں بدل دے گا۔ آپ قوانین فطرت کے شکر گزار ہوں گے جس نے پوشیدہ نعمت سے آپ کو نوازا۔ جو کچھ بھی واقعہ ہوا اس کا مقصد آپ کی بہتری تھی، نہ کہ آپ کا نقصان کرنا۔ یہ سوچ آپ کے ذہنی دباؤ کو محو کر دے گی اور آپ کے نارمل زندگی گزارنے کا باعث ہوگی۔ ذہنی دباؤ سے نجات کا یہ واحد راستہ ہے، اور کوئی ایسی تکنیک یا طریقہ نہیں جو آپ کے دماغ کو تناؤ سے آزاد کر سکے۔